سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی چند مشہور آیات میں سے ایک آیت ہے۔ جیسے آپ آیت الکرسی کو جانتے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے، ایسے یہ آیت کریمہ ہے، اس کا نام ہے آیت البر۔ آیت البر، کیونکہ اس کے اندر بر کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کا جو کانسیپٹ ہے وہ قرآن نے اس آیت میں بیان کیا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہر بندے کی ایک اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اور اپنی ترجیح کے مطابق کسی بندے کا ذوق کسی نیکی میں ہوتا ہے، کوئی کسی نیکی کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے، یعنی ہر بندے کا ایک مزاج ہے۔ بعض لوگوں کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ جی نمازیں پڑھنی ہیں، تہجد بڑی ضروری ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جی عبادات اپنی جگہ پر، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ ترجیحات لوگوں کی اپنے اپنے مزاج کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے جو نیکی کا ایک جامع تصور، ایک کمپریہنسو کانسیپٹ، ورچو کیا چیز ہے، نیکی کیا چیز ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، اب اس کے اندر کوئی 15 سے زیادہ یعنی کہ نیکی کے اجزاء اور آئٹمز ہیں، ایلیمنٹس ہیں، جنہیں قرآن نے اکٹھا کر دیا۔ میرا مقصد چونکہ اس مختصر درس میں اس آیت کا ایک مجموعی تصور دینا ہے تاکہ ایک ہی درس میں ہم ایک مکمل کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے یا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا تو پھر پوری بات ذہن میں نہیں آئے گی۔ ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے، اللہ نے پہلے یہ کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، کسی ایک سمت کی طرف منہ کرنا یہ کوئی نیکی کا بنیادی دار و مدار نہیں ہے۔ میں یہاں ایک اور مثال دوں گا۔ مکہ کے کافر مسلمانوں سے یہ کہتے تھے ہم اللہ کے گھر کے متولی ہیں، مثال بڑی اعلیٰ ہے، ہم اللہ کے گھر کے متولی ہیں، خدا خانہ کعبہ کا انتظام ہمارے پاس ہے، ہم منتظم ہیں، انتظامیہ ہم ہیں، ہم تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو آب زمزم پلاتے ہیں، رہائشوں کا انتظام کرتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے، ہم بہترین لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے اس پر کہا کہ تم نے خانہ کعبہ کے انتظام اور حاجیوں کے پانی پلانے کو اللہ رسول پر ایمان لانے کے برابر سمجھا ہوا ہے۔ تمہارا اگر ایمان نہیں ہے تو یہ کعبے کا سنبھالنا بھی کوئی کام نہیں تمہارے آئے گا۔ اگر تمہارا ایمان اللہ اس کے رسول پر نہیں ہے تو پھر حاجیوں کو پانی پلانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تصور نیکی کا خدا دے رہا ہے، تم نے صرف اس کو نیکی سمجھ رکھا ہے اور رسول خدا کی مخالفت کرتے ہو۔ اللہ کے گھر کو تم نے سنبھالا ہوا ہے، اگرچہ اس کو بھی جو سنبھالا ہوا ہے پتہ ہے تم بت پرستی کرتے ہو وہاں پہ جا کر، اور جو اللہ نے رسول بھیجا اس کی مخالفت کر رہے ہو، تو تم نے خانہ کعبہ کے انتظام اور حاجیوں کے پانی پلانے کو برابر سمجھ رکھا ہے، اللہ رسول پر ایمان لانے کو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ نیکی اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ پیچھے ذکر تھا یہودیوں کا، پیچھے بات شروع ہوئی تھی قبلہ کی سمت کی بدلنے کی، یہودی مسلمانوں کے اوپر باتیں کس رہے تھے، لو جی یہ بھی کوئی دین ہے، پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے 17 مہینے، اب کہتے ہیں ہم نے ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھنی ہے، یہی تمہاری نیکی ہے۔ اللہ نے کہا یہ ادھر یا ادھر، مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا یہ کوئی نیکی کی اصل نہیں ہے، اصل تو ہے اللہ کے حکم کی پیروی کرنا۔ اللہ نے کہا ادھر منہ کرو تو ادھر کر لیں گے، اللہ نے کہا ادھر کرو تو ادھر کر لیں گے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل نیکی یہ ہے۔ اب یہاں سے نیکی کا اصل کنسپٹ شروع ہو رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل نیکی یہ ہے، اس شخص کی اصل نیکی ہے، وہ شخص اصل میں نیک ہے، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، جو ایمان لائے اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن پر، وَالْمَلَائِكَةِ، اور فرشتوں پر، وَالْكِتَابِ، اللہ کی اتاری کتابوں پر، وَالنَّبِيِّينَ، اور اللہ کے اتارے گئے انبیاء اور پیغمبروں پر۔ اب پہلا یعنی اگر ہم کہہ لیں نیکی ایک جامع تصور ہے، اس کا پہلا پارٹ ہے ایمان، پہلا پارٹ، اور ایمان کی اللہ پاک نے یہاں پر ہمارے سامنے 5 شعبے کر دیے، اللہ پر، قیامت پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان۔ اب وضاحت کا وقت نہیں ہے کہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اس ایمان سے مراد کیا ہے، ایمان کیا ہے، وہ ہم
جمعہ کے خطابات میں انشاءاللہ کبھی اس کو موضوع بنائیں گے۔ دوسری بات، ابھی آیت چل رہی، آیت ختم نہیں ہوئی، ایک ہی آیت ہے یہ، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، نیک شخص اصل میں وہ ہے جو ایمان ہو جس کا اس چیزوں پر، اور پھر وہ مال کو خرچ کرتا ہو مال کی محبت کے باوجود۔ مال کس کو پیارا نہیں لگتا، پیسہ کس کو اچھا نہیں لگتا؟ اپنے پاس زیادہ پیسے اکٹھے کرنا، بڑا بینک بیلنس ہونا، زیادہ جائیدادیں ہونا، کس کو اچھا نہیں لگتا؟ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود اس مال کو خرچ کرے، ذوی القربا، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اپنے ماں باپ پر، بہن بھائیوں پر، اپنے چچا، اپنی پھپھی، اپنے ماموں، اپنی خالہ، قریبی رشتہ دار جو کمزور رہ گئے مالی طور پر، ان پہ نظر رکھے، قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ والیتامى، اور معاشرے میں وہ لوگ جو یتیم ہو گئے، جن کا باپ دنیا سے چلا گیا، چھوٹے ضعیف بچے تھے، کمزور بچے تھے، ان کے سر پہ ہاتھ رکھے۔ والمسکین، اور مسکینوں کو دے جو معاشی جد و جہد کے اندر پیچھے رہ گئے، جن کے پاس صبح کا ہے تو شام کا نہیں، آج کا ہے تو کل کا نہیں، ان کا خیال کرے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کو دیکھا کرے کہ کوئی ہمارے علاقے میں آیا ہے، گلی میں آیا ہے اور وہ بے حال ہے، پریشان حال ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کرے۔ والسائلین، اور کوئی مانگنے والا بھی آ جاتا ہے، اگر ظاہر حال سے ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ یہ بندہ کوئی عادی قسم کا منگتا ہے یا کوئی مانگنے والا جسے ہم کہتے ہیں گداگر، پیشہ ور گداگر ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو مانگنے والوں کو بھی دے دیا کرو۔ اگر معلوم ہو جائے، ہمیں آج بھی ہم نے دیکھا مانگ رہا ہے، کل بھی دیکھا مانگ رہا ہے، تو پیشہ ور ہے نا، کوئی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو کے تو نہیں مانگ رہا۔ اور پھر رکاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، وہ گردن خواہ قرض کے چنگل میں پھنس جائے یا پچھلے زمانوں میں غلامی کے چنگل میں پھنس جاتی تھی، اور مالک کہتا تھا اتنے پیسے دو گے تو میں تمہیں چھوڑوں گا، تو لوگوں کو چھڑانے کے لیے بھی پیسے کو خرچ کرے۔ ابھی آیت کریمہ چل رہی ہے، دو باتیں ہو گئیں، پہلی بات ایمان کے بارے میں تھی، دوسری بات تھی اللہ کی مخلوق پر اپنا مال خرچ کرنا، ان کی تنگی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنے والا ہو شخص۔ نیکی یہ ہوتی ہے، نیکی اس بات کا نام ہے کہ ایمان ہو اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، انبیاء پر، اور وہ مال خرچ کرتا ہو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والا ہو، وآت الزکات، اور زکات دینے والا ہو۔ اچھا، پیچھے بھی مال خرچ کرنا کہا، زکات مال خرچ کرنے کو ہی کہتے ہیں، مگر وہ مال خرچ کرنا زکات سے اوپر کا ہے۔ آپ جانتے ہیں زکات تو منیمم ہے نا، بھی آپ نے اپنے لاکھ میں سے 2500 دینا ہے، یہ تو لازمی مطالبہ ہے نا۔ اس 2500 سے اوپر جب چلو گے اسے کہیں گے نفلی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اسے انفاق فی سبیل اللہ، صدقات کہیں گے اسے۔ زکات، صدقات، فرض خرچ کرنا اور نفل خرچ کرنا۔ یہاں جو لفظ ہے وآت الزکات، اور زکات دے، یہ واجب کے معنی میں ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، نیک وہ ہوتا ہے جب وعدہ کر لیتا ہے تو پھر وعدے کو پورا کرتا ہے۔ وہ جب وہ کسی اچھے کام کا، جائز کام کا، شریعت کے مطابق کام کا وعدہ کر لیتا ہے، کیونکہ خلاف شریعت تو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے، اگر کر بیٹھے ہیں تو توڑ دینا چاہیے۔ اگر آپ نے گناہ کا وعدہ کر لیا، اگر غلط کام کا وعدہ کر لیا تو ایسے وعدے کا تو توڑنا ضروری ہے۔ وعدہ پورا کون سا کریں گے؟ جو درست اور جائز کام کا وعدہ ہوگا۔ جب وہ وعدہ کر لیا، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ عہد کر لیتے ہیں تو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور نیک وہ لوگ ہوتے ہیں جو تنگیوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، اور جب قوموں پر جنگیں چھڑ جاتی ہیں تو اس وقت صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، پھر صابر بن جاتے ہیں، پھر ہائے وائے، پھر اپنے اس حالات کا شکوہ، شکایتیں، پریشان، پھر یہ بات نہیں ہوتی، پھر وہ حوصلہ رکھتے ہیں۔ نیک وہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ حوصلہ رکھنے کو بھی نیکی میں شمار کر رہا ہے۔ جو بے صبرا، اتاولا، پریشان بن کے لوگوں کے سامنے ہائے وائے کرے، کہا کہ نہیں، وہ پھر نیکی میں کمال اس کے اندر نہیں ہے۔ اولئک الذین صدقوا، جن میں یہ باتیں پائی جائے، اب آپ اس کو یاد کر لیجئے، پہلی 5 باتیں تھیں جس کا تعلق ایمان کے ساتھ تھا، اور وہ آپ جانتے ہیں اللہ پر ایمان،
قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا کہ مال کو خرچ کرنے والا ہو، حالانکہ مال پیارا ہے مگر خرچ کرے، مال کے پیارا ہونے کے باوجود بھی اسے دے لوگوں کو۔ دل کرتا ہے کہ 1 ٹکا کسی کو نہ دوں، سارا مال میرے پاس ہو، مگر اپنے دل کی نہ مانے، اپنے مولا کی مانے اور خرچ کرے مال کو۔ 4 باتیں ہو گئی، پہلے ایمان کی 5 باتیں، پھر اس کے بعد آ گیا مال خرچ کرنا، 6ٹھی بات فرمائی تھی نماز کا قائم کرنا، 7ویں فرمائی تھی زکوٰۃ کا ادا کرنا، 8ویں فرمائی تھی کہ جب وعدہ کر لے تو وعدے کا پورا کرنا، 9ویں فرمائی تھی کہ جب تنگی تکلیف حالات مندے ہو جائیں، کاروبار میں خرابی آ جائے، نقصان ہو جاتا ہے انسان کو کوئی، یا خدا نہ خواستہ کوئی ملک کی سطح پر قومی زبر جنگیں چھڑ جاتی ہیں، حالات ملک کے خراب ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ صبر سے کام لے حالات کے اندر۔ ان ساری چیزوں کا نام لے کر کہا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی نیکی میں سچے لوگ ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ نیکی کا وہ جامع تصور ہے جو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر دیا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں اسے اپنی ذاتوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔